تو میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا دیوار سے مت لگاؤ، اتنا دیوار سے مت لگاؤ، یہ میرے ہاتھ میں پھر عوام نہیں رہے گی۔ ابھی ان کی جنگ مجھ سے صرف 18ویں ترمیم پہ ہے، اس لیے کہ پلاٹ تو ختم ہو گئے، زمینیں پورے پاکستان کی ختم ہو گئی، اب باقی بچے ہیں کوئی گیس، کوئی آئل، کچھ یہ ذخیرے، اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی لے لیں، اس لیے کہ اور کانسپریسی صرف عوام کے خلاف ہے، کانسپریسی ہمارے خلاف نہیں ہے، کانسپریسی عوام کے خلاف ہے۔ یہ عوام کو حق نہیں دینا چاہتے۔ کے پی کے لوگ مانتے ہیں آپ کے الیکشن کو، یا بلوچستان کے عوام مانتی ہے آپ کے الیکشن کو، پنجاب کے لوگ مانتے ہیں آپ کے الیکشن کو؟ کوئی نہیں مانتا۔ سیکھو اگر نہیں آتا، اگر تمہیں ایکسیڈنٹل سیلیکٹو پرائم منسٹر بن گئے ہو تو سیکھو تو صحیح۔ یہ عوام سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، یہ عوام سے نہ آئے ہیں نہ عوام میں دوبارہ جانے کا ارادہ ہے۔ اور میں آپ سے کہہ دوں، آج سن لیں آپ اور سن لیں پورا پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلاف شدت اختیار کر کے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آصف زرداری نے ایک بل پر ابھی تک سائن نہیں کیا۔ دوسری طرف حکومت چاروں شانے چت ہو چکی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے سے کس طرح نمٹا جائے۔ پیپلز پارٹی نے صاف انکار کر دیا ہے، وزیراعظم کی بھی چھٹی ہونے والی ہے۔ کیا نیا وزیراعظم آنے والا ہے؟ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ غریب کا ساتھ دینے کی بات کی ہے اور دیا ہے۔ غریبوں کے حق کے لیے بھٹو صاحب نے شہادت قبول کی، فاضل راؤ صاحب کو بھی کسی کانسپریسی کے ذریعے شہید کیا گیا، اور بیوی صاحبہ کو بھی کانسپریسی کی وجہ سے شہید ہوئی۔ اور کانسپریسی صرف عوام کے خلاف ہے، کانسپریسی ہمارے خلاف نہیں ہے، کانسپریسی عوام کے خلاف ہے۔ یہ عوام کو حق نہیں دینا چاہتے۔ ابھی ان کی جنگ مجھ سے صرف 18ویں ترمیم پہ ہے، اس لیے کہ پلاٹ تو ختم ہو گئے، زمینیں پورے پاکستان کی ختم ہو گئی، اب باقی بچے ہیں کوئی گیس، کوئی آئل، کچھ یہ ذخیرے، اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی لے لیں۔ تو میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا دیوار سے مت لگاؤ، اتنا دیوار سے مت لگاؤ، یہ میرے ہاتھ میں پھر عوام نہیں رہے گی، اس لیے کہ سندھ کی عوام بہت باشعور ہے، وہ سمجھتی ہے ان کا حق کیا ہے، اور پاکستان کی عوام بھی سمجھتی ہے کہ ان کا حق ہے۔ کے پی کے لوگ مانتے ہیں آپ کے الیکشن کو، یا بلوچستان کے عوام مانتی ہے آپ کے الیکشن کو، پنجاب کے لوگ مانتے ہیں آپ کے الیکشن کو؟ کوئی نہیں مانتا۔ ہر غریب آدمی جو ہے وہ آپ کو ہاتھ اٹھا کے بدوا دے رہا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی، ہر اشیاء کی قیمت جو ہے وہ 50% آپ نے بڑھا دی ہے۔ آتا ہی نہیں ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، آپ کو ٹیلی ویژن بتا رہا ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ ارے وہ ظالموں، ہم تو بجلی کا 1 سینٹ بڑھانے کے لیے میرا منسٹر فون کرتا تھا، چاہے کہ میں امریکہ میں ہوں، اور میں اس کو کہتا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم خسارے سے گزارا کریں گے۔ تو ہم نے حکومت چلائی بھی، ملک بنایا بھی، ملک کو ایسے ایسے کام کر کے دکھائے دوستوں نے سوچا نہیں تھا، کسی نے نہیں کہا تھا مجھے کہ بلوچستان سے معافی مانگو، مگر میرا ضمیر، جس میں بھٹو صاحب کا ضمیر، بی بی صاحب کا ضمیر اور فاضل راؤ کا ضمیر، وہ زندہ ہے۔ کسی نے نہیں کہا تھا مجھے کہ بلوچستان سے معافی مانگو، مگر میرا ضمیر، جس میں
भुट्टो साहब का ज़मीर, बीबी साहब का ज़मीर और फाजिल राव का ज़मीर वो जिंदा है। उसने कहा था कि माफ़ी मांगा सरदारी इन बलोचों से। इसलिए कि ये इस्टेब्लिशमेंट में और आम अवाम का फ़र्क है। जो आम सोल्जर है वो हमारे साथ है और हर जगह अब पेट के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। अब सफेद पोश लोग जो हैं वो रेडियो लगाने पे मजबूर हो रहे हैं। तो आप सोचें, समझें, बैठें, सीखो। अगर नहीं आता, अगर तुम्हें एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। सीखने में तो इतनी देर नहीं लगती, मगर इनको सोच ही नहीं है, इनका इरादा ही नहीं है। ये अवाम से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। ये अवाम से ना आए हैं, ना अवाम में दोबारा जाने का इरादा है। और मैं आपसे कह दूं, आज सुन लें आप और सुन ले पूरा पाकिस्तान, 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब ये हुकूमत इतने अरसे रहनी नहीं है तो आप समझो तो सही कि इसलिए कि इतने आपके अब स्कैंडल निकल रहे हैं कि मैं तो समझ नहीं सकता कि इतने स्कैंडल आए कहाँ से, ये छुपाए कैसे हुए थे आपने। हमारी पब्लिसिटी निकलती है, आपका स्कैंडल होता है। हम पे आप पब्लिसिटी कराते हैं अपना आपका स्कैंडल छुपाने के लिए। ये सारा ड्रामा मुझे अब समझ आया कि आपने अपने स्कैंडल्स छुपाने के लिए किया हुआ था। ये सारा अपना जो आपने खैरात से, लोगों की खैरातों से गबन किया हुआ है पैसा, उसको छुपाने के लिए कर रहे हो। कब्र तो पूछेगी, मगर इंसान जात भी पूछेगा तेरे को दुनिया में, याद रखना। तो मेरे दोस्तों, हमने हमेशा इन 10 सालों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की खिदमत की है, जमहूरियत की खिदमत की है और सिंध की खसूसी तौर पे खिदमत की है, इसलिए कि सिंध की हुकूमत हमारे हाथ में थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बाय रोड आया हूँ, मुझे खुशी हुई है रोडों को देख के। जब मैं काम होता हुआ देखता हूँ तो मुझे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मुस्लिम लीग नून बुरी तरह फंस चुकी है। एक तरफ सूबों का मामला उनको हजम नहीं हो रहा, दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात। पीपल्स पार्टी ने भी सुर्ख झंडी दिखा दी है और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि आपके साथ मजीद नहीं चल सकते। बिलावल भुट्टो ने तो फार्म 47 की पैदावार तक कह दिया।